ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا اور ایک چھوٹا سا گاؤں دن بھر کی تھکن کے بعد خاموشی میں ڈوب رہا تھا، مگر اسی خاموشی کے درمیان ایک ایسا دل بھی تھا جو بے چین تھا۔ وہ احمد تھا۔ گاؤں کے کنارے پر ایک ٹوٹا پھوٹا کچا گھر تھا، دیواروں میں دراڑیں، چھت سے لٹکتے ہوئے پرانے تنکے اور اندر مکمل سناٹا۔ اسی گھر کے دروازے پر احمد بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ خالی تھے مگر آنکھیں آسمان پر تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، یا اللہ، سب کے پاس کوئی نہ کوئی ہے، میرے پاس تو کوئی بھی نہیں، بس تو ہی ہے۔ اس کی آواز میں دکھ تھا مگر شکوہ نہیں تھا۔ وہ زمین پر لیٹ گیا اور ستاروں کو دیکھتے دیکھتے سوچنے لگا، امی اگر ہوتی تو مجھے بھوکا نہ سونے دیتی، ابو ہوتے تو میرے لیے کچھ نہ کچھ لے آتے۔ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے جلدی میں آنسو پونچھ لیے، نہیں، میں کمزور نہیں بنوں گا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اچانک اسے وہ دن یاد آیا جب اس کی ماں بیمار تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ احمد بیٹا، اس کی ماں نے کمزور آواز میں کہا، اگر میں نہ رہوں تو کبھی اللہ کو مت چھوڑنا۔ احمد روتے ہوئے کہا، نہیں امی، آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ کچھ دن بعد اس کے ابو بھی دنیا سے چلے گئے اور احمد اکیلا رہ گیا۔ آذان کی آواز نے احمد کو جگا دیا۔ وہ آہستہ سے اٹھا، اپنے کپڑوں کو جھاڑا اور خود سے بولا، آج میں ہار نہیں مانوں گا، کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ وہ باہر نکلا اور گاؤں کی گلیوں سے چلنے لگا۔ وہ پہلے ایک گھر گیا اور پوچھا، چچا جان کوئی کام ہے؟ مگر جواب آیا، نہیں بیٹا، آج نہیں۔ پھر دوسرے گھر گیا، خالہ میں پانی بھر دوں؟ جواب آیا، نہیں بیٹا، ابھی ضرورت نہیں۔ ہر دروازہ بند ہو رہا تھا، ہر جواب نہیں تھا، مگر احمد کے قدم رکے نہیں۔ وہ دل میں کہہ رہا تھا، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ اچانک ایک بوڑھی عورت نے اسے آواز دی، او بیٹا احمد، ادھر آؤ۔ احمد فوراً بھاگ کر گیا۔ جی اماں، عورت نے کہا، میرے لیے کچھ لکڑیاں اکٹھی کر دو، میں تمہیں کھانا دوں گی۔ احمد کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ وہ جنگل کی طرف دوڑا اور چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں جمع کیے۔ ہاتھ زخمی ہو گئے مگر وہ رکا نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ پسینے میں بھیگا ہوا واپس آیا۔ بوڑھی عورت نے اس کو ایک گرم روٹی اور تھوڑا سا سالن دیا۔ احمد نے دونوں ہاتھوں سے لیا جیسے کوئی خزانہ ہو۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ پہلا نوالا کھانے سے پہلے اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بھوکا نہیں رکھا۔ وہ آہستہ آہستہ کھانے لگا۔ ہر نوالے میں شکر تھا، ہر سانس میں سکون۔ شام ہوتے ہی احمد مسجد پہنچا۔ وہ خاموشی سے جھاڑو لگاتا، لوگوں کی جوتے سیدھے کرتا اور ایک کونے میں بیٹھ جاتا۔ آج امام صاحب نے اسے غور سے دیکھا اور پوچھا، احمد تم روز یہاں آتے ہو کیوں؟ احمد نے مسکرا کر کہا، کیوں یہاں مجھے لگتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں، کیونکہ یہاں اللہ ہے۔ امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس رات احمد کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانا نہ کوئی مدد۔ وہ مسجد میں بیٹھا رہا۔ دیر تک اس نے 2 رکعت نفل پڑھے اور دعا کی، یا اللہ میں بہت تھک گیا ہوں مگر میں تجھ پر یقین رکھتا ہوں، تو مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر ایمان مضبوط تھا۔ نماز کے بعد وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا، آنکھیں بند، دل میں دعا اور لبوں پر صرف ایک بات، اللہ کافی ہے۔ وقت گزرتا رہا، مسجد خالی ہو گئی، اندھیرا بڑھ گیا مگر احمد وہی بیٹھا رہا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ ایک نرم سی آواز گونجی، بیٹا تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ احمد نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کر کہا، میں اپنے اللہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر احمد کے دل میں روشنی تھی۔ وہ جانتا تھا جب کوئی نہیں ہوتا تب بھی اللہ ہوتا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، مسجد میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور احمد اپنے رب کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک بوڑھا شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے احمد کو دیکھا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ احمد نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، میں اپنے اللہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ بوڑھا شخص حیران ہوا، اللہ کا انتظار کیسے؟ احمد نے پورے یقین کے ساتھ کہا، وہ جس طرح چاہے گا میری مدد کرے گا، مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ بوڑھا شخص احمد کو اپنے گھر لے گیا۔ وہ سوچ رہا تھا، میں جانتا تھا اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ گھر پہنچ کر بوڑھے شخص نے گرم کھانا نکالا اور کہا، بیٹے آؤ پہلے کھانا کھاؤ۔ احمد نے ادب سے کہا، جزاک اللہ، اور بیٹھ کر کھانے لگا۔ ہر نوالے کے ساتھ اس کی آنکھوں میں نم تھی۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، یا اللہ تو کتنا مہربان ہے،
کھانے کے بعد بوڑھے شخص نے پوچھا، بیٹا تم اکیلے کیسے رہتے ہو، ڈر نہیں لگتا؟ احمد نے مسکرا کر کہا، پہلے لگتا تھا مگر اب نہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے اللہ ساتھ ہے۔ بوڑھے شخص نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا تمہارا ایمان بہت مضبوط ہے، اسے کم کبھی نہ ہونے دینا۔ کچھ مہینے گزر گئے، احمد اب پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا، صبح و شام تک کام کرتا، مگر چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ لوگ بھی اسے پہچاننے لگے، یہ وہی لڑکا ہے جو کبھی شکایت نہیں کرتا۔ ایک دن احمد گاؤں کے راستے سے گزر رہا تھا اور اس کی نظر پر زمین پر پڑی ایک بھاری سی تھیلی تھی۔ اس نے اٹھائی اور کھولی، اندر چمکتے ہوئے سکے تھے۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، یہ تو بہت سارے پیسے ہیں، اگر میں یہ رکھ لوں تو میری بہت ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ مگر احمد خاموش ہو گیا، وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ دل کہہ رہا تھا رکھ لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر ضمیر کہہ رہا تھا اللہ دیکھ رہا ہے۔ احمد نے آنکھیں بند کیے اور آہستہ سے کہا، یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور مضبوطی سے کہا، نہیں یہ میرا نہیں ہے۔ تو فوراً گاؤں کے چوک پر گیا اور اونچی آواز میں بولا، کسی کا پیسوں کا تھیلا گم ہوا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور وہ بولا، بیٹا وہ تھیلا میرا ہے، میں بہت پریشان تھا۔ احمد نے مسکرا کر تھیلا اسے دے دیا۔ آدمی بہت خوش ہوا، بیٹا تم نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی، یہ لو کچھ انعام۔ احمد نے نرمی سے کہا، مجھے صرف اتنا دے دے جتنا میری ضرورت ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد گاؤں میں شدید قحط پڑ گیا، بارش نہ ہوئی، کھیت سوکھ گئے اور لوگ بھوکے رہنے لگے۔ احمد کے پاس جو بھی تھوڑا بہت سا ختم ہونے لگا۔ ایک دن اس کے پاس صرف 2 روٹیاں بچی تھی، وہ بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا، اگر میں یہ آج کھاؤں تو کل کیا ہوگا؟ اسی وقت ایک بوڑھا آدمی آیا اور کمزور آواز میں بولا، بیٹا کچھ کھانے کو ہے؟ احمد خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے دونوں روٹیاں اٹھائیں اور اس آدمی کو دے دی۔ یہ لے لے بابا۔ بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹا تم خود کیا کھاؤ گے؟ احمد نے مسکرا کر کہا، میرا اللہ ہے نا۔ اس رات احمد بھوکا سویا مگر دل میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یا اللہ آج میں نے تیرے لیے دیا ہے، اب تو میرا خیال رکھنا۔ اگلے دن گاؤں میں بات پھیل گئی، احمد نے اپنا آخری کھانا بھی دے دیا۔ لوگ حیران تھے، کچھ نے کہا یہ پاگل ہے، کچھ نے کہا نہیں یہ اللہ والا ہے۔ اسی دوران گاؤں میں ایک اجنبی شخص داخل ہوا، صاف ستھرے کپڑے اور وقار بری چال کے ساتھ وہ کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ مجھے ایک ایماندار اور محنتی لڑکا چاہیے۔ لوگوں نے ایک ہی نام لیا، احمد۔ احمد سادہ کپڑوں میں آیا مگر چہرے پر سکون تھا۔ تاجر نے اسے غور سے دیکھا اور پوچھا، بیٹا لوگ تمہاری ایمانداری کی تعریف کرتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ احمد نے عاجزی سے کہا، میں تو بس کوشش کرتا ہوں کہ اللہ ناراض نہ کرو۔ تاجر متاثر ہو گیا۔ تاجر نے کہا، کیا تم میرے ساتھ کام کرو گے؟ میں تمہیں شہر لے جاؤں گا۔ احمد نے ایک لمحہ سوچا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، اگر یہ اللہ کی طرف سے تو میں تیار ہوں۔ شہر میں احمد کی نئی زندگی شروع ہوئی۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، ایمانداری سے کام کرتا اور ہر کام دل لگا کر کرتا۔ لوگ حیران ہوتے، یہ لڑکا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ تاجر اس سے بہت خوش تھا۔ کچھ ہی سالوں میں احمد تاجر کے سب سے قابل اعتماد آدمی بن گیا۔ اب وہ کاروبار سنبھالتا، فیصلے کرتا اور لوگوں کی رہنمائی بھی کرتا، مگر دل میں کبھی غرور نہیں آیا۔ ایک رات احمد اپنے کمرے میں بیٹھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یا اللہ جب میں کچھ نہیں تھا تب بھی تو میرے ساتھ تھا اور آج بھی تو ہی ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک اسے اپنا گاؤں یاد آیا، وہ ٹوٹا ہوا گھر، مسجد اور بھوکے دن۔ اس نے فیصلہ کیا، مجھے واپس جانا ہے۔ احمد اپنے گاؤں واپس گیا۔ لوگ اسے پہچان نہ سکے، مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ وہی احمد ہے تو سب حیران رہ گئے۔ احمد نے گاؤں میں ایک مدرسہ بنایا اور یتیم خانہ قائم کیا، جہاں بچوں کو کھانا، کپڑے اور تعلیم دی جاتی تھی۔ وہ خود بچوں کے ساتھ بیٹھتا اور انہیں کہانیاں سناتا۔ ایک دن ایک بچہ اس کے پاس آیا اور پوچھا، کیا آپ بھی کبھی یتیم تھے؟ احمد کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ مسکرایا اور بولا، ہاں بیٹا، اور میں نے کبھی اللہ کو نہیں چھوڑا۔ ایک دن احمد نے پورے گاؤں کو جمع کیا اور کہا، میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، جب کوئی نہیں ہوتا تب بھی اللہ ہوتا ہے۔ اگر تم سچے ہو، صبر کرتے ہو اور دوسروں کی مدد کرتے ہو تو اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ لوگ خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے۔
کچھ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کچھ کے دل بدل چکے تھے۔ ایک یتیم لڑکا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک چیز تھی، اللہ پر یقین، اور یہی یقین اسے بھوک سے کامیابی تک لے گیا۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس اللہ پر یقین ہے تو آپ کبھی اکیلے نہیں ہیں۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔